کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 21واں باب. اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور وہاں پہنچتے ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کہ تم سے کچھ کہے تو کہنا خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ پھر فوراً انہیں بھیج دے گا. یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار بلکہ لادو کے بچے پر. 5 شاگردوں نے جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اور اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا، ان پر کپڑوں پر. اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائی، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی ابن داؤد کو ہوشانا. کیسے کہہ رہے ہیں؟ کیسے کہہ رہے ہیں؟ پکار پکار کر. مطلب یہ ہے کہ بلند آواز کے ساتھ ان کی آواز دور دور تک جا رہی تھی اور کہہ رہے تھے ہوشانا. ہوشانا کا مطلب ہے ابھی نجات دے. ابھی انہوں نے اسے نجات دہندہ کے طور پر قبول کیا، ابھی نجات دے. آج بھی بہت سارے لوگ ہوشانا یا ڈالیاں، ڈیکوریشن، یہ سارا کچھ بے شک اچھا ہے، لیکن اپنی زندگی پر اسے بادشاہی کرنے کا موقع یہ نہیں دینا چاہتے. کام ہم اپنے وہی کریں گے، لیکن تو کیا ہے؟ تو بادشاہ ہے. ہاں جی، تو کیا ہے؟ تو یہ کیا پھر بات ہے؟ آپ بادشاہ، لیکن اپنے گھر میں نہیں ہم آپ کو بلائیں گے. ہیں آپ بادشاہ، ہمارے بادشاہ، برکتیں نعمتیں آپ سب ہمیں دیں گے، لیکن اپنی زندگی میں ہم آپ کو اپنا خداوند ہونے کے لیے نہیں آنے دیں گے. مرضی ہم اپنی کریں گے. ہیں آپ بادشاہ؟ نہیں. یہاں پر دیکھیں اتنا والہانہ استقبال اور قبولیت تھی ان کے اندر. آمین. اس لیے وہ سارے کے سارے خوش اور شادمان نظر آ رہے تھے. ہاں جی، خوش اور شادمان جی میں سارے تو سی نظر آ رہے ہیں. جاگ رہے تھے سارے؟ ہاتھ لاؤ بلا. خوشی کے ساتھ اسے قبول کرنا، آدھا آدھا نہیں. مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہمارے پاس آ رہا ہے یہ مالک ہے، بادشاہ ہے. خداوند کا یہاں پر جو میننگ ہے کیوریاس، یونانی جو یہاں پر لفظ ہے کیوریاس، بادشاہ ہے. اور کلیسیا کو کیوریا یعنی ملکہ کہا گیا ہے. یسوع کے بادشاہ ہونے کے باعث کلیسیا ملکہ ہے. یہ مکاشفہ کچھ وقت پہلے اگر بائبل میں ہم دیکھیں آستر کی کتاب
کچھ ٹائم پہلے وہ ایک غلام لڑکی تھی، جب اس کی سلیکشن ہو گئی ملکہ کے لیے، پھر وہ با اختیار تھی. ہاللیلویا. وہ یسوع اگر کیوریاس ہے، بادشاہ ہے، تو پھر آپ کون ہیں؟ ہاں جی، اسی گندے مندے گنونے کمزور ناچیز نلیک تیری حضوری میں آئے ہیں. کلیسیا کو اس بادشاہ کا مکاشفہ ہی نہیں ملا، اس لیے ابھی تک بھکاری ہے. ملکہ بھکارن نہیں ہوتی. ملکہ تو پھر ملکہ ہوتی ہے. ملکہ کے پاس اختیار ہے. میں نے آپ کو آستر کی مثال دی ہے. کتنی با اختیار تھی؟ وہ انگوٹھی جو اسے بادشاہ نے دی تھی، اس نے بلکہ آگے مرد کی کو دی اور کہا جو آرڈر لکھنا چاہتے ہو لکھو. ہاللیلویا. جو آرڈر. تو یہ بادشاہ اور ملکہ کا مکاشفہ ہے. ہاں جی، آپ اگر کلیسیا ہونے کے ناطے ملکہ ہیں، آپ کچھ آرڈر لکھ سکتے ہیں. ہاں، یسوع کا اختیار یونیورسل ہے، پوری کائنات میں چلتا ہے. آپ کا اختیار بھی، چونکہ آپ ہر دعا مانگیں گے یسوع مسیح کے نام میں، اور جو آپ کہیں گے وہ ہوگا. ہاللیلویا. آپ جو کہیں گے وہ پکی گل. اگر آپ اس بات کو جان گئے تو کلام کا مقصد پورا ہو گیا ہے. آپ ملکہ ہیں، آپ پرنس ہیں. ہاللیلویا. آپ کیا ہیں؟ آپ شہزادے ہیں، آپ شہزادی ہیں. پھر لکھا جو کچھ انہوں نے لکھا، کسرے سوسن میں جتنے ان کے دشمن ہیں ان کا قتل عام کیا جائے. اور وہ شروع کے جو ڈر کے مارے سہمے ہوئے تھے، آج وہ دلیر ہو گئے. وہ سمجھتے تھے کہ اب ہماری حکومت ہے، اب ہماری یسوع مسیح کا آنا، یسوع مسیح کو قبول کرنا کہ وہ بادشاہ ہے. کلیسیا ہونے کے ناطے آپ کی حکومت ہے. ہاللیلویا. آپ کی. تے پھر دل دا میں کمزور رہ گئی گل. کمزور کوئی بھی اگر پیچھے ہٹ کمزور ہے، پر جا کے ڈیگ کے دے جڑا پہلے پہ کمزور ہے ہٹ پیچھے. اور لکھا ہے عالم بالا پر ہوشانہ. ہاں جی، یہ ہوشانہ کہاں سے ہے؟ یہ کوئی فیک حکومت نہیں ہے. یہ حکومت ہے، یہ عالم بالا کی حکومت ہے. ہاللیلویا. یہ حکومت عالم بالا کی حکومت ہے. یہ اختیار آسمانی اختیار ہے. اسی باعث تو جو دنیاوی اختیار تو اس نے توڑ دیے. یسوع جب مردوں میں سے جی اٹھا، موت کے اختیار کو اس نے توڑ دیا. رومن گورنمنٹ کے اختیار کو اس نے توڑ دیا. یہودی اختیار کو اس نے توڑ دیا. اور یسوع مردوں میں سے جی اٹھا. یہ اختیار آسمانی ہے. اور جب وہ یشوع میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے. گلیل کے ناصرت کا نبی. گلیل غیر قوموں کا علاقہ، اور وہاں پر بہت امیر لوگ نہیں تھے. لوگ ناصرت کو حقیر جانتے تھے، ناچیز جانتے تھے. نصر کا مطلب شاخ ہے. جو وعدہ کیا گیا تھا یسی کے طرح سے ایک شاخ، ایک قوم پر نکلے گی. یہ بادشاہی کلام مقدس کے مطابق بادشاہی ہے.
یسوع نے خدا کی ہیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے، اور اشرافوں کے تختے اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں الٹ دی، جو خدا کے گھر کے اندر بزنس کر رہے تھے، اور ان سے کہا لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے۔ کلیسیا یہ وہ ٹیم ہے جو علاج کرتی ہے دکھیوں کا، بیماروں کا، کمزوروں کا، پریشان حال لوگوں کا۔ کلیسیا سے تسلی جاری ہوتی ہے، لیکن یہاں پر کچھ اور ہو رہا ہے۔ اور اندھے اور لنگڑے ہیکل میں اس کے پاس آئے اور اس نے انہیں اچھا کیا، لیکن جب سردار کاہن اور فقیہوں نے ان سب عجیب کاموں کو جو اس نے کیے اور لڑکوں کو ہیکل میں ابن داؤد کو ہوشانہ پکارتے دیکھا، چھوٹے بچے ہوں گے 10-12 سال کے، وہ بھی کہہ رہے تھے ہوشانہ ہمیں نجات دے، ہمیں ساڑھے بچے ہے جی ابھی میں کوئی نہیں آتا، لیکن توجہ کدھر چلی گئی؟ ہم سب ہی بڑی خطرناک جگہ پہ ہیں، خطرناک جگہ پہ۔ یسوع مسیح کے بارے کوئی علم، کوئی اتا پتا کوئی نہ۔ چھوٹے بچے کہہ رہے تھے ہمیں نجات دے، ہوشانہ پکارتے دیکھا تو خفا ہو کر اس سے کہنے لگے تو سنتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ بچوں کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ مسیح ہے، بڑوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ کہتے تھے یہ جو الفاظ ہیں ہوشانہ نجات دے، یہ تو مسیح کے لیے ہے، وہ بھی نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہی مسیح ہے۔ اور یہودی آج بھی نہیں سمجھے کہ مسیح آ چکا ہے، وہ ابھی بھی کسی مسیح کی تلاش کر رہے ہیں۔ سنا ہے یہ تمہیں کیا کہتے ہیں؟ ہاں سنا ہے۔ تو وہ نعرے لگا رہے تھے، زور زور سے پکار رہے تھے۔ یسوع نے ان سے کہا ہاں، کیا تم نے یہ کبھی نہیں پڑھا کہ بچوں اور شیرخواروں کے منہ سے تو نے حمد کو کامل کرایا؟ اس عبادت کے اندر کوئی بندہ خاموش نہیں رہنا چاہیے، سب کی آوازیں ہیلیلویا، سب۔ خدا ان کے بادشاہ ہونے کا نرسنگا تھا ایک طرح سے، اور لیکن دشمن کو یہ برا لگتا ہے۔ کس کو برا لگتا ہے؟ ابلیس کو یہ برا لگے گا کہ یسوع کے لیے کوئی نعرے نہ لگائے۔ وہ اندر ہی اندر جم رہے تھے، خفا ہو رہے تھے۔ یسوع نے ان سے کہا ہاں، کیا تو نے یہ کبھی نہیں پڑھا کہ بچوں اور شیرخواروں کے منہ سے تو نے حمد کو کامل کرایا؟ کامل حمد کیسے ہوتی ہے؟ اس کا مطلب ہے بچے جو گا رہے تھے یا کہہ رہے تھے نا، ان کے ایکسپریشن سے خوشی نظر آ رہی تھی، خوشی نظر آ رہی تھی۔ وہ اچھل رہے تھے اور کود رہے تھے، اور انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ نجات دہندہ اس دنیا میں آ گیا۔ لیکن جو اپنے آپ کو بڑے سمجھدار سمجھتے تھے، وہ اندر اندر کئی بار یا اس دور میں مسیح کی جگہ وہ لینا چاہتے تھے، نہیں، مسیح کی جگہ صرف مسیح کو ہی ملنی چاہیے، ہاللیلویا، اسی کو ملنی چاہیے۔ پر وہ چاہتے تھے کہ یہ فیم ہمیں ملے، اور انہیں چھوڑ کر شہر سے باہر بیتنیہ میں گیا اور رات کو وہیں رہا۔ بائبل مقدس میں مکاشفہ کی کتابیں دیکھیں، یہ بھیڑ ہمیں آسمان میں بھی نظر آتی ہے، ہاللیلویا، یہ بھیڑ ہمیں آسمان میں بھی نظر آتی ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کا 7واں باب آیت نمبر 9 میں لکھا ہے، اور ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا،
سفید جامے پہنے برا کا استقبال کرنے والے برے کے خون سے دھلے ہوئے لوگ. آمین. دیکھو یہ خوشی کی بات ہے کہ سارے لوگ یسوع کو ویلکم کریں. اور دلوں نے چنگے ہی ہوئے بھائی مثال دے رہے مونج پاوے گٹکا ہوئے تے یسوع دا نام و نشان زندگی کوئی نہ. چلو خدا ان کو بھی حقیقی کو سمجھ دے دے. گلیاں پہ گل کرنا کچھ نہ کچھ ان کے دل میں بھی عدم احترام ہو گئے کہ خدا عقلوں کو کھول دے کہ یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں نے حقیقی بادشاہ ماننا ہے. پھر وہ کنٹرول کرے اس کا حکم سے. یہاں پر بھی آسمان پر بھی لکھا ہے ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے. ابھی آ جائے گی. ہاں جی کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے. اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم تجھے قبول کرتے ہیں. ہم تجھے کئی دفعہ ہوتا ہے نا ہاں جی یہ گل کہ تین قبول ہے تو یہ اظہار کی ہوتا ہے ہاتھ اٹھا چلو سارے اسی بھی ہاتھ اٹھا لیں. ہاں کسی بات کی قبولیت کا اظہار کیا ہوتا ہے ہاتھ اٹھا کر کیا کر کے. یہاں پر بھی لکھا ہے آسمان پر ایک بڑی بھیڑ ہے سفید جامے پہنے ہوئے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برا کے آگے کھڑی ہے. ایک بڑی بھیڑ خدا کے تخت کے آگے کھڑی اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے ہاللیلویا. کیسے چلا چلا کر جیسے وہاں پہ بچوں کے لیے لکھا ہے وہ چلا رہے تھے نعرے لگاؤ اور گاؤ رے جھنڈا مسیح کا. یہ پھر چھوٹی آواز نال نہیں گلا چلو پھٹتا بھی نہ ہوئے لیکن آواز باوا ہوئے دا مطلب ایک آواز ٹھیک چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خداوند کی طرف سے ہے. سو آج کا یہ دن قوموں کے سامنے ایک گواہی بھی ہے. ایک بڑی بھیڑ یہ کہے ایک بڑی بھیڑ یہ کہتی ہے نجات ہمارے خداوند کی طرف سے صرف نجات دہندہ یسوع مسیح ہی ہے. ہاللیلویا. جو تخت پر بیٹھا ہے اور برا کی طرف سے وہ تخت پر بیٹھا ہے اور وہ برا بھی ہے اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے آگے گر کر کے گردا گرد کھڑے ہیں. اس بھیڑ میں کون کون ہے بھائی؟ بزرگ ہیں فرشتے ہیں خدا کے چار جاندار ہیں. جو چاروں جاندار نا ایک کا چہرہ آدم ذات کا ہے انسانوں کی نمائندگی کرتا ہے. ایک کا چہرہ بیل کا ہے وہ جو چرنے والے چار پاؤں والے ان کی نمائندگی کرتا ہے. ایک کا چہرہ شیر ببر کا ہے جو درندوں کی نمائندگی کرتا ہے. ایک کا چہرہ عقاب کا ہے جو اڑنے والے پرندوں کی نمائندگی کرتا ہے. یعنی یہ ساری مخلوقات اس بادشاہوں کے بادشاہ کے حضور میں اور بزرگ ڈالیاں لہرا کر اس کی بادشاہت کا اعلان کرتے ہیں اور اس کی بادشاہی کو قبول کرتے ہیں. ہاللیلویا. کہاں پر؟ آسمانوں پر. زمین پر بھی. اور ایسا بادشاہ دنیا میں کوئی نہیں آیا. جیسے بادشاہ کے دم پورے ہوتے ہیں اس کے بعد نیا بادشاہ آ جاتا ہے. لیکن یہ بادشاہ ایسا ہے جو عبدالآباد زندہ ہے اور اس کی بادشاہی ہے. عبدالآباد زندہ ہے اور اس کی پھر
یہ صرف بادشاہی نہیں ہے، یہ خداوند ہے جس کے سامنے ہر ایک شخص کو جھکنا ہے، اپنی زندگی کو خالی کرنا ہے، اپنے دل کے تخت پر اسے بیٹھنے دینا ہے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا آمین، ہاللیلویا۔ کیا کہا؟ آمین۔ آج کی عبادت کا مطلب یہ ہے اپنا جیون یسوع مسیح کو دے، کہے جو کچھ خداوند میں آمین کہتا ہوں، تیرے احکام کو مانتا ہوں، اپنی زندگی تجھے دیتا ہوں، تو پھر پام سنڈے ہے، ورنہ پام سنڈے کا ہے بے مرضی جی آپ نہیں کرنے گے۔ حمد اور تمجید، ہاں جی، حمد اور تمجید کا معنی بھی حمد ہے، لیکن تمجید کا مطلب ہوتا ہے اونچی آواز سے۔ کس آواز سے؟ اس کے لیے عبرانی جو لفظ ہے وہ ہے رمیم، رام، اردو ہندی میں، جس کا مطلب ہے اونچا۔ حمد ہو رہی ہے لیکن نعرے پہ نعرہ ہے، ہاللیلویا۔ کیا ہے نعرے پہ؟ ہاللیلویا۔ ادھر ایک بڑی بھیڑ ہے، زمین پر بچے ہمیں نظر آئے، بڑے نظر آئے، اور حکمت اور شکر اور عزت، شکر گزاری اتنی اس کی کہ خداوند آج نجات کا دن ہے، آزادی کا دن ہے، رہائی کا دن ہے۔ اور عزت، اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ اور دیکھیں اگر میں آقا ہوں، بادشاہ ہوں، تو میرا خوف کدھر ہے؟ ہر بندہ اگر اپنی مرضی سے جی رہا ہے، خداوند تو ہے میں، لیکن ہم نے اسے کیا عزت دی؟ ہم نے تو اسے عزت ہی نہیں دی۔ اور قدرت اور طاقت، جو بادشاہ وہ کمزور نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اب جب آئے گا اس کے سر پر کانٹوں کا تاج نہیں ہوگا، اس کے سر پر شاہی تاج ہوگا۔ دنیا کے بادشاہ اپنے تاج اس کے قدموں میں ڈال دیں گے، اس کی بادشاہ اتنی پاورفل ہوگی، ہاللیلویا۔ اس کی بادشاہی، یہ ملکہ الزبتھ کا جملہ ہے۔ اس نے کہا میری آرزو کہ اگر یسوع مسیح میری زندگی میں، برطانیہ کی جو ملکہ تھی، میری زندگی میں آ جائے، میں اپنا تاج اتار کر اس کے قدموں میں رکھ دوں اور اقرار کروں خداوند تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، میں تو صرف برطانیہ کی بادشاہ ہوں، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہاللیلویا۔ ابھی جو کنگ چارلس بنا، پرنس جو چارلس تھا وہ کنگ بنا، اس نے بھی اعلان کیا اپنے اس تقریب میں کہ یہ تاج دیکھنے میں میرا ہے، لیکن اصل میں اس تاج کا وارث خداوند ہے، اس تاج کا وارث۔ یہ دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کی بات کر رہے ہیں، اور کیا ہے؟ عزت اور قدرت اور طاقت عبدالباد ہمارے خدا کی ہو۔ پھر لکھا ہے آمین، ہاں جی لکھا ہے آمین۔ اور بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا، کہا یہ سفید جامے پہنے ہوئے کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ ہاں جی کون ہے؟ اور بھیا ٹیم کتوں آئی جو اتنی حمد کر رہی ہے، اتنی حمد کر رہی ہے؟ بھئی اے کلیسیا کتوں آئی یار؟ ایڈے گیت گاندی جا رہی ہے، ایڈے کیڑا گائیے، چلو کوئی پتہ ہی نہیں کیڑا گائیے مثال۔ یہ اتنے گیت گانے والے، اتنے حمد کرنے والے، یہ کہاں سے آئے؟ میں نے اس سے کہا اے میرے خداوند تو ہی جانتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں، جنہوں نے یسوع مسیح کا انکار نہیں کیا، اپنی شناخت کو ایک مسیحی کے طور پر قائم رکھا۔ یہ وہ بے مثال چرچ جا کے کراس کاٹو لئیے تھے، باہر جائیے تھے مثالوں
पहचान है आखिर तक। यीशु मसीह का ये वो है जिन्होंने दुख भी उठाया, जिन्होंने यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। इन्होंने अपने जामे बना के खून से धोकर सफेद किए। इस खूबसूरत लिबास का भी क्रेडिट किसको जाता है? खुदा के बर्रे को जाता है, जो आपके जीवन को धोकर पाक और पवित्र कर सकता है, उजला कर सकता है, बर्फ की मानद कर सकता है। ये वो अजीम बादशाह है। हालेलुया। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने, किसके सबब से? लिबास धुलने के बाद। किसके सबब से? वाह, कैसा अजीम बादशाह है जो आपको बाप के तख्त तक लेकर जा सकता है। कई लोग दे दे दावत, ठीक है ना, की दे दे इधर आ जाओ। ओ भाई, तुसी तो सिर्फ कब्रिस्तान तो अगे नहीं किसी को ले जा सकते, तो उत्थे भी आ जाने ने बर्शियां ले। यीशु ने कहा जो मुझ पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। ये वो है जो बर्रा के खुदा के तख्त के पास आपको लेकर गया है। ये है जिसने अपने खून से आपके लिबास साफ किए हैं। आपके अनगिनत गुनाह बर्रे ने अपने खून से धोकर सफेद जामा आपको दिया है। उस बर्रे के लिए जोरदार ताली बजाएं, उसकी सिफारिश करें, उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी हम्द करें, जो सारे जलाल के लायक है। ये है बर्रा, ये है बादशाह। और उसके मकदस में रात दिन वाजिबा आगे के लिखा है कि करते रहे, उसकी इबादत करते हैं। ये वो टीम है, रात दिन उस बादशाह की क्या करते हैं? एक कलीसिया दी ड्यूटी। अर्ध तख्त पर बैठे वो अपना खेमा उनके ऊपर तानेगा। कलीसिया को बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा, उनके ऊपर एक खेमा तानेगा। हालेलुया। उनको प्रोटेक्शन देगा, उनको पनाह देगा। इसके बाद ना कभी उनको भूख लगेगी, ना प्यास। एक अबदी जीवन वो देगा, और ना कभी उनको धूप सताएगी ना गर्मी, क्योंकि बर्रा जो तख्त के बीच में है वो उनकी गल्लाबानी करेगा और उन्हें अपने हयात के चश्मों के पास से अपने हयात के चश्मों के पास ले जाएगा। हालेलुया। जहां जीवन के चश्मे हैं, जहां जीवन के झरने बहते हैं, वो आपको वहां पर लेकर जाएगा। किधर फिर रहे हम? और खुदा की आंखों के सब आंसू, ये है अजीम बादशाह। हालेलुया। उनकी आंखों के सब आंसू, ये अजीम बादशाह है। ज़बूर नंबर 2 में लिखा, दाऊद कहता है मैं तो अपने बादशाह को सिय्योन में अपने तख्त पर बिठा चुका हूं। हालेलुया। मैं तो उसे तख्त पर बिठा चुका हूं। ऐसा ना हो कि वो फिर गजब में आए और तुम्हें क्या कर दे? हलाक कर दे। अगर उसकी बादशाही को आज हम नहीं मानते, जिदियां सिफता निंदियां जावन सिर चढ़ के बोलेगा, फिर वो कुदरत के साथ ही आपने जिक्र है, जोर का जिक्र है। अपने अदल तराजू दे नाल कुल दुनिया को तोलेगा। ऐसा बादशाह कौमों का इंसाफ करने के लिए। ज़बूर नंबर 2, ये सिर्फ पढ़ेंगे, इसमें तशरीह की जरूरत नहीं है बड़ी। और उस बादशाह को हम कैसे कबूल करते हैं? वो जो आसमान पर तख्त नशीन है, हंसेगा। हाँ जी, क्या करेगा? कई दफा असी हुने भी कमजोर होते हैं, बड़े रहने पे जोर लाने हैं, वो हंसदा पे कर दे कि दौड़ पाए लोग पुत्र जिन्ना पढ़ सकते हैं, हंसेगा। खुदा उनका मज़ाक उड़ाएगा।
यहाँ पर बच्चों की बात नहीं रही, यहाँ पे उन लोगों की बात हो रही जो खुदा के कानून को नहीं मानते। तब अपने गजब में उनसे कलाम करेगा, वो अपने गहरे शरीर में उनको परेशान कर देगा। मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे मुकद्दस सिय्योन पर, दाऊद कहता है, मैं बिठा चुका हूं। हालेलुया। हमारी जिंदगी में सबसे ऊपर आला ऊंचा मुकाम बादशाहों के बादशाह यीशु मसीह का हो। मैं उस फरमान को बयान करूंगा, खुदा ने मुझसे कहा तू मेरा बेटा है, तू मुझसे पैदा हुआ, मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मिरास करी। जो तख्त पर बैठा लेता है फिर उधर से बरकत शुरू होती है। क्या शुरू होती है? कौमों को तेरी मिरास में दूंगा, आज जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूंगा। तो ये बादशाह होने के नाते खुदा के लोगों के लिए बरकत है। सो आप आज बादशाहों के बादशाह से मिलने के लिए आए जो अपनी कलीसिया में अपने गले में मौजूद है। खुदा आपको बरकत दे।